ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اکثر جوانان پوچھتے ہیں کہ میں کیسے سمجھوں کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ راوی نے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، مولا میں کیسے سمجھوں کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ مولا نے ایک بہترین فارمولہ بتایا، ایک بہترین راہ حل بتایا۔ مولا نے کہا کہ اگر یہ چیز نماز کے بعد میں آپ میں پائی جائے تو سمجھ لو نماز قبول ہے، اگر نہیں پائی جائے تو سمجھ لو نماز قبول نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ نماز سے پہلے کی حالت اور نماز پڑھنے کی بعد کی حالت میں اگر فرق محسوس ہو تو آپ کی نماز قبول ہے، اگر فرق محسوس نہ ہو تو نماز قبول نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر نماز پڑھنے سے پہلے میں نے کسی کی غیبت کی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد میں اس غیبت پر توبہ بھی کروں اور جاؤں جس کی میں نے غیبت کی ہے اس سے معافی بھی طلب کروں اور اس سے عذر خواہی بھی کروں۔ یا اگر صبح سے لے کر ظہرین تک، نماز ظہر تک مجھ سے کچھ غلطیاں سرزد ہو گئیں، کچھ خطائیں سرزد ہو گئیں، تو کیا ہے نماز ظہر پڑھنے کے بعد جب میں نے نماز ظہر پڑھی تو کیا میں نے ان غلطیوں کی معافی مانگی یا نہیں، توبہ کی یا نہیں، ٹھیک کی وہ غلطیاں یا نہیں؟ اگر ٹھیک کی تو کیا ہے میری نماز قبول ہے، اگر نہیں کی تو نماز قبول نہیں ہے، نماز ایسے ہی تھی۔ یا ظہرین اور مغربین کے درمیان میں مجھ سے کچھ چیزیں سرزد ہو گئیں، غلطیاں، تو نماز مغربین کے بعد میں ان غلطیوں کو میں نے ٹھیک کیا یا نہیں، ان پر پشیمان ہوا یا نہیں، توبہ کی یا نہیں؟ اگر ان کا جبران کیا تو ٹھیک، اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز بھی پڑھوں، غلطی بھی کروں اور توبہ نہ کروں، یہ عادت ہے، عبادت نہیں۔ اور عبادت اور عادت میں فرق رکھیں، عبادتیں کمال تک پہنچاتی ہیں، عادتیں زوال عطا کرتی ہیں۔ تو نماز کو عبادت بنائیں، عادت نہ بنائیں۔